زکوٰۃ جو بندہ نکالتا ہے اور جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں مال دینے والا کہہ رہا ہے، ہمیں جس نے مالدار بنایا، ہمیں جس نے پیسے دیا، ہمیں جس نے دولت دیا، ہمیں جس نے کمائی دیا، ہمیں جس نے بزنس کرنا سکھلایا، ہمیں جس نے دماغ عطا کیا، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم زکوٰۃ نکالو، تم صدقات نکالو، تم میرے راستے میں مال خرچ کرو، تم مال خرچ کرو، تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے تمہاری صحت کی حفاظت کروں گا، تمہاری مال کی حفاظت کروں گا، تمہاری دولت کی میں حفاظت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے۔ آپ کے کندکور میں زکوٰۃ نکالیے، دیکھو کون کون غریب ہے، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیو، اپنے دوست احباب کو دیو، اپنے سگوں کو دیو، اپنے محلے میں کون غریب ہے ان کو دیو۔ زکوٰۃ کا پیسہ مسجدوں میں نہ لگاؤ، زکوٰۃ کے پیسے سے افطاری میں نہ کھلاؤ، زکوٰۃ کے پیسے سے افطاری پارٹی نہ دو، جائز نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کے زکوٰۃ کے پیسے غریبوں میں تقسیم کرو، غریبوں کو لائن میں لگا کر ان کے چہرے دکھا کر نہ، آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، خالہ کے گھر میں، پھپھو کے گھر میں، ماموں کے گھر میں، پڑوسیوں کے گھر میں، بیواؤں کے گھر میں، جو بیوہ لوگ دوسروں کے گھروں میں جا کر برتن مانجھ کر کماتی ہے، دوسروں کے گھر میں جا کر گھر پوچھا کر جھاڑو لگا کر کماتے ہیں، ایسے لوگوں میں جاؤ اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ آپ لوگوں کو بیماریوں سے بچائیں گے، مشکلات سے بچائیں گے، آفات سے بچائیں گے، بلاؤں سے بچائیں گے۔ اگر بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے ہاسپٹلس میں اللہ لگائے گا، ڈاکٹر صاحب کی زکوٰۃ وصول کریں گے، یاد رکھنا اس بات کو۔ جو بھی لوگ ہاسپٹلس میں بیکار پیسہ لگاتے ہیں نا بے فضول، یہ اللہ کا پیسہ ہے، آپ اللہ کے راستے میں اگر خرچ نہیں کریں گے، آپ کا جو پیسہ ہے، آپ کی جو دولت ہے، اللہ ہاسپٹلس میں ڈاکٹروں کو حکم دیں گے ان سے مال اور دولت چھینو، ڈاکٹر آپ کی زکوٰۃ وصول کریں گے۔ ایک واقعہ بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اسلام کی اچھائیاں دیکھو، اسلام کیا کہتا ہے؟ غریبوں کی ہمدردی، غریبوں کا پیار، غریبوں کی شفقت، غریبوں کی مدد، یہی اسلام ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کبھی گھاٹا نہیں آتا، زکوٰۃ دینے والے کے مال کی، اس کی جان کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، چاہے ہندو بھی، اللہ کو نہ ماننے والا بھی اللہ کے اس حکم پہ عمل کرے گا، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک واقعہ بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، اللہ آپ کے مالوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ کے جو مال ہے، دولت ہے، وہ ہاسپٹلس میں نہیں لگیں گے، وہ کوئی چوری نہیں کر سکے گا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا، آپ کے بزنس میں کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ ہمارے پیارے پیغمبر زکوٰۃ کے فضائل بتا رہے تھے۔ ایک یہودی کے پاس بات پہنچ گئی، یہودی نے سوچا نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی کے دین کو مانو یا نہ مانو، نہیں ماننے والے بھی تھے، کچھ لوگ بعد میں سمجھ کر ماننے والے بھی تھے، مگر ان کو اتنی بات معلوم تھی محمد الرسول اللہ کے زبان سے جو بات نکلے گی وہ سچی بات ہوگی، کبھی جھوٹ نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ سچ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پہ انہیں یقین تھا۔ اس نے سنا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمارے مال کے لیے پروٹیکشن کا انتظام ہوگا، حفاظت ہوگا ہمارے مال کا۔ یہودی تھا، اس نے زکوٰۃ ادا کیا، زکوٰۃ کا پیسہ لیا، خرچ کیا، زکوٰۃ دے دیا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے؟ کہا کہ نہیں، مسلمان نہیں ہوا۔ پھر زکوٰۃ کیوں دیے؟ زکوٰۃ میں اس لیے دیا ہوں کہ میرا مال آ رہا ہے باہر سے، میری مال کی حفاظت ہو جائے، راستے میں ڈاکو جو ہے مال کو قبضہ کر رہے ہیں، میں اپنے مال کو بچانے کے واسطے نبی کی بات کے اوپر بھروسے سے میں زکوٰۃ دے دیا ہوں۔ اگر میرے مال کو کوئی نقصان پہنچے گا، میرے سامان کو کوئی نقصان پہنچے گا، میرے دولت کو کوئی نقصان پہنچے گا، اپنے تلوار کے ذریعے سے محمد سے میں زکوٰۃ وصول کروں گا، میں پیسہ واپس لے لوں گا۔ تو اس نے زکوٰۃ ادا کیا۔ جو مال کے قافلے آ رہے تھے اونٹوں کے اوپر، اس زمانے میں مال کو، سامان کو، بزنس کے سامان کو، دولت کو لایا جاتا تھا،
تو جو اونٹوں کا قافلہ آتا تھا، ڈاکوؤں کا ایک قافلہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، ان کے مال جو ہے لوٹ کر لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کو بات جب پتہ چلتی ہے تو تلوار لے کر نبی کے دربار میں جانے لگتا ہے، میں محمد سے زکوٰۃ وصول کر کے رہوں گا، میں زکوٰۃ دیا پھر بھی میرے مال میں نقصان آ گیا۔ جو جانے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک بندہ آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اللہ کے بندے، ساروں کا مال میں نقصان آ گیا، ساروں کے مال کو دشمن چور ڈاکو جو ہے قبضہ کر لیا، ڈاکو جو ہے ڈاکہ ڈال کے لے کر چلا گیا، مگر تمہارا جو مال اونٹ کے اوپر آ رہا تھا، تمہارے اونٹنی کا جو پیر ہے وہ زخمی ہوا، اس کو مار لگ گیا، وہ آہستہ آ رہا تھا، تو قافلے کے جو لوگ ہیں اس اونٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ دھیرے آ رہا ہے، آہستہ آ رہا ہے، لیٹ سے آ رہا ہے، وہ سامنے جاتے ہیں، سامنے کے جتنے اونٹ ہیں، اونٹوں کے اوپر جو مال ہے اس کو ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈال کر لے کر چلے گئے، مگر تمہارا جو لنگڑا اونٹ ہے اس کے اوپر جو آپ کا سامان آ رہا ہے، جو مال آ رہا ہے، وہ پورے پروٹیکشن اور حفاظت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس نے جب یہ سوچا کہ میرا مال، میری دولت زکوٰۃ کے ذریعے سے ساروں کی دولت کو ڈاکو قبضہ کر چرا کر لے کر گئے، میری مال کی اللہ نے حفاظت کی، نبی کی بات سچی تھی۔ وہ جو یہودی تھا نبی کے دربار میں آتا ہے، ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے، ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، ہمارے دولت میں اضافہ ہوگا، ہم زکوٰۃ دیں گے، اللہ ہمیں بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے حفاظت فرما دیں گے۔ آج ہم نماز پڑھتے، اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم روزہ رکھتے، اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم سال میں ایک بار، 2 سال میں ایک بار عمرے کے لیے بھی جاتے، عمرہ حالانکہ فرض نہیں ہے۔ ایسے بھائی موجود ہے، 50% لوگ قریب میں جہاں تک جانتا ہوں مسلمانوں میں 50 کیا اس سے زیادہ مسلمان سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ غریبوں کا حصہ ہے، زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہوگا۔ نماز چھوڑنے پر جتنا گناہ ہمیں مل رہا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ چھوڑنے پر بھی اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اللہ زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں پوچھے گا، سال میں ایک مرتبہ میرے دیے ہوئے مال سے تو نے زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کی؟